اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماہ ایمان میں آپ کا میزبان حسین علی ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تمام تر تعریفیں خدائے بند منان کے لیے، اس رب جلیل کے لیے کہ جس نے ہمارے لیے تمام تر نعمات کو خلق کیا۔ درود و سلام اس کی برگزیدہ ہستیوں، انبیاء اور رسل، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی ازواج مقدسہ اور تمام تر اصحاب باوفا کے لیے کہ جن کا نقش پا ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار پر آئے۔ ناظرین کرام، ماہ ایمان میں مختلف حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم جس اہم اور خوبصورت اور بہترین موضوع کی طرف جا رہے ہیں وہ موضوع ایک شخصیت کا موضوع ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جسے محسن اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میری مراد محسن اسلام حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت وہ عظیم، وہ باکمال اور وہ مکمل ایمان اور مجسم ایمان کی تصویر ہے کہ جس کے بارے میں ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ چھٹے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ابو طالب کی پختگی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک مثال خوبصورت سی دیتے ہیں کہ اگر ترازو میں تولا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں ایمان ابو طالب ہو اور دوسرے پلڑے میں تمام لوگوں کا ایمان ہو، تو جس پلڑے میں ایمان ابو طالب ہوگا اس کا وزن بھاری ہوگا۔ یقیناً حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وہ کاوشیں ہیں، وہ محنت اور وہ اسلام کے ساتھ خلوص ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نصرت کا درس ہے اس کا آغاز جناب ابو طالب علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ وہ محسن نقوی فرمایا کرتے تھے کہ اسرار معارف کا گلستاں ابو طالب، اسرار معارف کا گلستاں ابو طالب، ایمان کے ہر درد کا درماں ابو طالب، اور تخت دل ہستی کا سلیماں ابو طالب، ہر دور میں سرچشمہ ایماں ابو طالب، اور ہر غم سے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا۔ تو بہت احسان ہے اس عظیم ہستی کے اسلام پر، اسی لیے چونکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ تھا، اسلام کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا مہینہ ہے، ایمان والوں کا مہینہ ہے، مومنوں کا مہینہ ہے، تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں محسن اسلام کو۔ اس لیے ہم آج چاہتے ہیں کہ اس محسن اسلام کا تذکرہ ہو، ان کی شخصیت کا ذکر ہو، ان کے فضائل و مناقب کا ذکر ہو، اور ان کی شخصیت سے ہمارے لیے سیکھنے کے کون سے پہلو ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو انہی موضوعات کو لے کر آج کی ہم نشست کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمانوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ فدا حسین مطہری صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب آج کی اس نورانی نشست کے لیے آپ تشریف لائے، بہت بہت شکر گزار ہے، خدا بند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں، اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک بہترین نام ہے سوز و سلام کی دنیا میں، منقبت خوانی کی دنیا میں۔ میری مراد جناب عمران نقوی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران بھائی بہت شکریہ، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور آج ہم ماہ ایمان کی نشست میں چاہتے ہیں کہ آغاز جناب ابو طالب علیہ السلام کی مدحت سے کریں، تو آپ کی بھی اجازت ہو تو ہم آغاز کرنا چاہیں گے مدحت جناب ابو طالب علیہ السلام سے۔ تو اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیجئے جناب عمران نقوی صاحب۔ خوشنودی سرکار محسن اسلام سرکار ابو طالب صلوات اللہ علیہ کی ذات پر بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ رب ابو طالب کا ہے، کعبہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ اور یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، یہ شرف کونین میں
تنہا ابو طالب کا ہے، کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے، کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ اور جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے جو عظیم احسانات ہیں اس سلسلہ میں بطور خاص سماعت کیجیے گا۔ سامنے ان کے مسلمان سر اٹھا سکتے نہیں، سامنے ان کے مسلمان سر اٹھا سکتے نہیں، اس قدر اسلام پر احسان ابو طالب کا ہے، اس قدر اسلام پر احسان ابو طالب کا ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت کلام عمران بھائی، آپ نے تو ایک دفعہ ماحول ہی ہمارا بنا دیا۔ خداوند متعالی آپ کی عقیدت، ہم سب کی یہ سماعت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آغا صاحب، اس منقبت خوانی کے بعد یقیناً جس کے موضوعات شخصیت جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کن فضائل و کمالات کی حامل ہے، بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، جن کا نام عمران تھا لیکن کنیت سے مشہور ہو گئے ابو طالب علیہ السلام، آپ کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ نہ تو ایک نشست میں آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی ایک کتاب میں فضائل و مناقب سما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے فضائل و مناقب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ بانی اسلام، رسول خدا کے مربی ہیں، اللہ اکبر، پرورش کرنے والے ہیں، محافظ ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی، محافظ بانی اسلام آپ ہی کو اللہ نے مقرر کیا۔ جناب عبد المطلب جو پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، دادا کی جب رحلت ہونے لگی تو آپ نے اپنے بیٹوں میں حضرت ابو طالب کو بلا کر جو تولیت خانہ کعبہ کے جو متولی خاندان ہے، تو یہ تولیت بھی حضرت ابو طالب کو ملی، اور جانشین بھی اپنے والد گرامی کے حضرت ابو طالب تھے۔ اور ابو طالب علیہ السلام پر جناب عبد المطلب کو بہت زیادہ بھروسہ بھی تھا۔ آپ نے اپنے اس فرزند کو بلا کر یہی وصیت کی کہ بیٹے، مجھے اس کائنات کے اندر یہ میرا پوتا محمد سب سے عزیز ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں اور اس کی حفاظت میں کوئی کسر باقی نہ رکھے۔ بس یہ وصیت کی اور اپنے پوتے سے کہا کہ میرے سرانے بیٹھے رہیں، کہ آپ کے بیٹھے رہنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت پیغمبر اس عمر میں اپنے دادا کے سرانے بیٹھے رہے، اور اسی سکون کے عالم میں اللہ نے حضرت عبد المطلب کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ باپ کی وصیت بھی تھی، خود بھی ادراک رکھتے تھے، اور یہ ایک ایسا نور تھا جو منتقل ہوا تھا اس خاندان میں، اور پھر حضرت عبد المطلب کے بعد یہ نور تقسیم ہو گیا تھا۔ حدیث مبارک کے مطابق
آدھا نور جو ہے صلب عبداللہ میں اور آدھا نور جو ہے صلب ابو طالب میں۔ ایک نور دنیا میں آ چکا تھا اور ایک نور کو ابھی آنا تھا۔ اس نور کی حفاظت کے لیے، اس وجود اقدس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابو طالب جیسے بہادر، امین، شجاع، سخی اور ہر لحاظ سے تمام انسان اس دور کے مکے کے اندر رہنے والے انسانوں پر فوقیت اور برتری رکھنے والے انسان کو اپنے نبی کی محافظت پر مقرر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے حفاظت بھی اس انداز سے فرمائی کہ حتیٰ کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو بھی اپنے بستر کے قریب جو ہے رکھتے تھے، یعنی رات کو سوتے وقت بھی آپ اپنے پاس ہی پہلو میں پیغمبر کو سلاتے تھے، اور اسی طرح حفاظت فرماتے رہے دن رات، کبھی بھی اس میں ایک لمحے کے لیے کوتاہی نہیں فرمائی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اب ایک بعض مسلمانوں کے اندر ایمان ابو طالب کو ایک مسئلے کے طور سے پیش کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا تو مسئلہ نہیں تھا، البتہ ایک ناصبی ٹولے نے یہ مسئلہ ایجاد کیا۔ اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے، بغض علی ہے۔ مولا علی کے فضائل کو پیغمبر کی زبان سے، قرآن کی زبان سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، تو اب انہوں نے مولا علی کے فضائل کو کم دکھانے کے لیے آپ کے پدر بزرگوار کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ وگرنہ مسلمانوں کے نزدیک سنی شیعہ منابع اور مآخذ میں اور دیوان ابو طالب جو آپ سے منسوب دیوان ہے وہ چھپا ہوا ہے، بہت ملتا ہے، اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ثقیل اور وزنی اور کتنا عظیم اور عمیق تھا، بے شک، کہ آپ نے توحید کا جو اقرار کیا ہے اور آپ نے فضائل اور مناقب پیغمبر پر جو فی البدی اشعار کہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خدا کی وحدانیت پر آپ کا جو گہرا ایمان تھا، یہ مسلمانوں کے لیے کوئی ثابت کرنے کا مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ ایک مسلمہ مسئلہ تھا۔ بس اس ناصبی جو کہ دشمنان اہل بیت کا ٹولہ ہے، اس ٹولے نے اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کی، جسے سنی شیعہ علماء اور مسلمانوں نے ناکام بنا دیا، اور اس ناصبی ٹولے کو اپنے اس جو مذموم مقاصد تھے اس میں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ حضرت ابو طالب کو دیکھیے کہ آپ کا پیغمبر خدا کی شخصیت سے کس قدر اس وقت جب بچپنا تھا پیغمبر کا، 8-9 سال کی عمر میں آپ تھے، تو کس قدر آپ کو عرفان حاصل تھا، معرفت حاصل تھی کہ قحط پڑا مکے کے اندر، خشک سالی ہو گئی، باران رحمت کا نزول نہ ہو رہا تھا، تو مشرکین کو بھی بالآخر وہ بت پرست تھے، وہ اپنے مطالبات لے کر بتوں کے آگے جھکتے بھی تھے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس میں بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا، بتوں کے آگے جا کر اپنے چھوٹے موٹے مسائل پیش بھی کرتے تھے۔ لیکن جب بھی کوئی بنیادی مسئلہ آتا، کوئی بڑا مسئلہ آتا جو انہیں بھی یقین ہوتا کہ یہ بتوں کے آگے یہ باتیں کرنے سے حل ہونے والی بات نہیں ہے، تو وہ ایک ایسے خاندان کی تلاش میں ہوتے تھے کہ جس خاندان کا خدا پر ایمان تھا۔ وہ خاندان پیغمبر تھا، خاندان بنی ہاشم تھا، جن کا خدا پر، اللہ پر گہرا ایمان تھا۔ یہ وہ خاندان تھا کہ جن کے جد امجد حضرت عبد المطلب جب 30 عام الفیل میں ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ کیا تھا مکہ کے اوپر، اور اس ارادے سے آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے اور حجر اسود کو اٹھا کر لے جائیں، یا جو بھی اس کے مذموم مقاصد تھے، تو جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر، جو اس دور میں سب سے بڑا اور ناقابل تسخیر لشکر شمار ہوتا تھا، ہاتھیوں کا لشکر، ظاہر ہاتھی سے بڑا جانور کوئی نہ تھا، اس دور میں جناب عبد المطلب، سارے مکے والے اگرچہ پہاڑوں پہ بھاگ گئے اپنے تحفظ کے لیے، ادھر ادھر ہو گئے،
مگر جناب عبد المطلب کہیں نہیں گئے، وہ ابرہہ کے لشکر کے اندر داخل ہو گئے اکیلے، محافظ کے بغیر، اللہ اکبر، کسی ساتھی کے بغیر، اور اپنا تعارف کرایا کہ میں سردار قریش ہوں، میں سردار مکہ ہوں، واہ، میں تمہارے سردار سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حیران و پریشان ہو گئے کہ سردار قریش، سردار مکہ ہاتھیوں کے لشکر والے ابرہہ کے لشکر میں آ گیا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی محافظ کے، بغیر کسی لشکر کے لیے ہوئے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نہایت ہی متانت اور وقار سے آگے بڑھے، اور اس لشکر کے سردار سے کہا، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ اس حملے کو ملتوی کریں، اس مطالبے کے لیے آئے ہوں گے، یا کوئی مذاکرات کے لیے آئے ہوں گے، یا کوئی التماس اور منت سماجت کے لیے آئے ہوں گے۔ صحیح، چنانچہ وہ اسی گفتگو کی توقع میں تھا، تو اس نے پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا، تمہارے لشکر والوں نے میرے اونٹ قبضے میں لیے ہیں، میں ان کو چھڑانے آیا ہوں۔ صحیح، وہ انتہائی حیرت سے پوچھتا ہے کہ ہم تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تم اپنی اونٹوں کی فکر میں ہو۔ تو جناب عبد المطلب کی توحید کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آپ نے کہا، انا رب الابل وللبیت رب، واہ واہ واہ، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا ایک مالک ہے جو خود حفاظت کرے گا۔ واہ واہ واہ، جی، اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ وہ خاندان تھا کہ جو توحید کے اوپر ایمان رکھتا تھا، یہ نسل ابراہیم اور اسماعیل سے تھا۔ یہ خاندان اسی توحید ابراہیمی اور اس بت شکنی کے تسلسل کو آگے بڑھا رہا تھا، اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا تھا۔ تو اس خاندان کے چشم و چراغ تھے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ تو جانتے تھے یہ مشرکین مکہ کہ ان کا خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان ہے۔ چنانچہ جب مسائل بنیادی سامنے آتے تھے تو ان کو لے کر ان کے پاس آتے تھے۔ چنانچہ مشرکین قریش آ گئے حضرت ابو طالب کے پاس کہ باران رحمت، بارش نہیں ہو رہی ہے، خشک سالی کا سامنا ہے، لہٰذا آپ ذرا دعا کیجئے کہ کوئی بارش ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب اٹھے، اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا، کہا آئیے، اور ان سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں۔ خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور خانہ کعبہ کے پاس ان کو بٹھا کر دعا منگوائی، جیسے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کمسینی کے عالم میں تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تو ایسی بارش ہوئی، اور ایسی بارش ہوئی کہ پورے مکے کے ماحول کو بارش نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور گویا کہ تمام علاقے میں باران رحمت برس گئی۔ اس موقع کے اوپر حضرت ابو طالب نے فی البدی جناب پیغمبر محمد مصطفیٰ کی شان میں قصیدہ کہا، شعر کہے، کہا تیرے اس نورانی چہرے کی بدولت سے اور تیرے اس مقدس وجود کی برکت سے اللہ نے اپنی رحمت کی جو بارش ہے وہ برسائی ہے۔ سبحان اللہ، گویا نبی کی نعت بھی پہلی سب سے جی نبی کی نعت بھی آپ ہی پڑھتے تھے، نعت گو بھی آپ تھے، محافظ بھی آپ تھے، اور پھر پیغمبر خدا کی حفاظت میں آپ اتنے حساس ہوتے تھے کہ اپنے فرزندوں کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے یک بعد دیگرے اپنے فرزندوں کو بھی ڈیوٹی پر رکھتے تھے۔ اچھا آپ صاحب، معذرت آپ کی بات اگر میں کاٹ رہا ہوں تو میں ایک چیز مختصراً جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کا سلسلہ ہے، تو اگر ایک سوال کیا جائے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو اگر دین سے نکال دیا جائے تو دین کے اندر کیا باقی رہ جائے گا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے نا کہ خود پیغمبر اور بعد میں خاندان پیغمبر، خاندان ابو طالب، جناب خدیجہ کا خاندان، بات والا سلسلہ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم قطع نظر کر کے دیکھیں تو اسلام کی بنیادوں میں جن کی محنت شامل ہے ابتدائی اسلام میں، بلکہ قبل ظہور اسلام جو بنیادیں پڑ رہی تھی، اس میں جن کی محنت اور جن کی کاوش اور جن کے خون پسینہ شامل ہے، ان میں دو ہی ہستیاں ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ یہ دو محسنین اسلام ہیں، اور اسلام نے اپنے احسان
کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا ہے، واہ واہ واہ، اور اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ عطا کیا ہے امیر المومنین جیسے فرزندوں کی صورت میں، حسنین کریمین جیسے پوتوں کی صورت میں، سبحان اللہ، سبحان زینب و کبریٰ جیسی خواتین کی صورت میں فداکار، اور بعد کے ائمہ کی صورت میں، خود پیغمبر خدا کی صورت میں، اور پھر جو صلہ آخرت میں عطا کرے گا وہ اس کا تو کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو صلہ عطا کرے گا۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ ان کو اگر اس سے اسلام سے نکال دیا جائے اور آپ اسلام کی تعلیمات یا اسلام کی بنیادوں سے ان کو منہا کریں اور ان کو الگ کر دیں، تو پھر آپ اپنے نبی کی محافظت کے جس نبی کی محافظت کے نتیجے میں اسلام ظہور پذیر ہوا، جس نبی کی حفاظت کی وجہ سے آپ پیغام اسلام کو بشریت تک پہنچا سکے، پھر پیچھے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ پھر یا تو اتنے ناقدر شناس قرار پائیں گے کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ نمک حرامی ہے، کہ پیغمبر خدا کی اس تبلیغ میں ابو طالب علیہ السلام کی جد و جہد اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت اور جد و جہد شامل ہیں، کہ پیغمبر خدا ہمیشہ یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں ہستیوں کو شیب ابی طالب کی ان 3 سالہ سختیوں کے بعد جب دنیا سے چل بسے ایک ہی سال کے اندر، تو پیغمبر خدا نے شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے پورا سال سوگ کا قرار دیا، عام الحزن قرار دیا۔ دنیا کے اندر اس دور میں بھی رواج ہوگا، آج کل بھی رواج ہے کہ 3 روزہ سوگ منایا جاتا ہے، 40 روزہ زیادہ سے زیادہ سوگ منایا جاتا ہے کسی شخصیت کی یا کسی بڑی شخصیت کے انتقال پہ یا اس کے دنیا سے چلے جانے پہ، لیکن ان 2 ہستیوں کے چلے جانے پہ پیغمبر خدا نے پورا سال سوگ منایا، عام الحزن قرار دے دیا، اور اپنے چچا کو اتنا یاد فرماتے تھے آپ کہ چچا کے اشعار کو بعد میں جب مدینہ کے اندر آپ نے حکومت اسلامی تشکیل دی تو ایک واقعہ پھر قحط سالی کا پیش آیا، اور لوگوں نے پیغمبر خدا سے دعا کروائی اور پیغمبر خدا نے دعا فرمائی، تو آپ نے اس بارش کے موقع پر فرمایا کاش میرے چچا ابو طالب ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈک، ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی۔ ہے کوئی جو ان کے اشعار کو سنانے والا؟ تو مولا کائنات امیر المومنین فرزند ابو طالب کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ وہی اشعار جو جناب ابو طالب نے پیغمبر کی شان میں کہے تھے، وہی نعت کے اشعار امیر المومنین نے وہاں سنا دیے، اور پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے اپنے چچا کو یاد کر کے، اور آپ کا ایمان جیسے آپ نے اس حدیث کا حوالہ دیا۔ اچھا آپ سب انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماہ ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہماری آج کی ماہ ایمان کی اس خوبصورت نشست کا موضوع ایک بہترین، ایک تاریخی، ایک ایمانی اور ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے ایمان کی مثال نہیں ملتی، یعنی آج ہماری گفتگو محسن اسلام جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جاری و ساری ہے۔ وہ اس لیے کہ چونکہ 10 رمضان المبارک آگے مناسبت آ رہی ہے، رحلت جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت، تو جہاں محسن اسلام کا دن آ رہا ہے وہاں ہمیں محسن اسلام کو بھی بلانا نہیں چاہیے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ ان محسنین کا ذکر ہماری ہر محفل، ہر مجلس اور ہر گفتگو کا حصہ ہو، چونکہ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے محسنین کو یاد رکھتی ہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو محسن اسلام ہیں، جو اسلام کی اس ابتدائی انقلاب، اسلام کی ابتدائی تحریک میں جن کی بہت زیادہ کاوش، بہت زیادہ محنت اور بہت ہی اہم کردار ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو حاضر خدمت ہوں گے پھر آغا صاحب کے محضر میں۔ تو آغا صاحب اسی حوالے سے مزید بیان فرمائیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وہ کون سی بنیادی خدمات ہیں کہ جن کا احسان مند آج ہر مسلمان کو ہونا چاہیے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے احسانات کا تو کوئی احسان نہیں ہو سکتا، بے شک، کہ آپ نے اپنی ساری زندگی بانی اسلام کی حفاظت میں اور آپ کی خدمت میں گزاری، بے شک، اور پھر اپنے فرزندوں کو بھی اسی راہ پہ ڈالا، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پرورش بھی
اس انداز سے فرمائی کہ ہمیشہ محافظ پیغمبر رہیں اور محافظ اسلام رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی تربیت بچپن ہی میں آپ نے بچوں کی فرمائی، خصوصاً امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر کے ساتھ ہی رکھا، نہ صرف ساتھ رکھا بلکہ امیر المومنین یوں فرماتے ہیں کہ میرا اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے تھا جیسے کہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا، میں اسی طرح سے تھا کہ پیغمبر خدا کی گود میں امیر المومنین نے آنکھیں کھولی اور پیغمبر خدا نے امیر المومنین کی گود میں آنکھیں بند کی۔ زندگی بھر کا امیر المومنین کے اس پورے 30 سالہ عرصے کا پیغمبر کا ساتھ رہا۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کو آپ دیکھ لیجئے، اگرچہ پچھلی خدمات بھی بے مثال ہیں، مگر وہ جو شیب ابی طالب کے جو سختی کے جو سال تھے، جو مشکل ترین دور تھا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پیغمبر کے لیے، خاندان بنی ہاشم کے لیے، مگر اس عظیم مشن کی راہ میں ایک لمحہ بھی ابو طالب علیہ السلام نے کوئی فروگزاشت نہیں کیا کہ یہ ہم پر اتنی سختی آئی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بائیکاٹ ہوا تھا خاندان بنی ہاشم سے اور اپنے اس درے میں شیب ابی طالب نامی جگہ پر محصور کر دیے گئے تھے۔ لین دین کو مشرکین قریش نے ممنوع کیا تھا، چوری چھپے کوئی ایک درد مند کبھی رات کو کوئی چیز لے کے جاتا تھا، کوئی خرید و فروخت یا کوئی ہدیہ، اسی سے اس پورے خاندان کا گزارا ہوتا تھا۔ سختی اتنی زیادہ تھی کہ بعض اوقات ایک دانہ کھجور کا ہوتا تھا، وہ 4-5 بچوں کے منہ میں رکھ دیا جاتا تھا باری باری، ایک بچے کے منہ سے نکالا، دوسرے کے بچے کے منہ میں ڈالا، دوسرے سے نکالا، تیسرے بچے کے منہ میں ڈالا، تاکہ تھوڑا ذائقہ چکھ لیں، تھوڑا سا کچھ رمق باقی رہ جائے۔ تو ایسے عالم میں کیا جناب ابو طالب علیہ السلام نے ٹھیک سے کھانا کھایا ہوگا؟ کیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اچھی طرح کوئی تناول فرمایا ہوگا؟ بلا شبہ انہوں نے بچوں کو ہی خیال رکھا، انہوں نے ایثار و قربانی ہی کی۔ حضرت ابو طالب نے اپنی عمر گراں قدر بھی اسی راہ میں صرف فرمائی اور جو دولت تھی، جو مال تھا، وہ بھی اسی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری جوانی اسی راہ میں خرچ فرمائی اور اب ساری دولت بھی کوئی معمولی دولت نہیں تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، اس دور کی سب سے بڑی دولت مند خاتون تھی مکہ کے اندر، آپ سے دولت مند کوئی شخص نہیں تھا، کوئی خاتون نہیں تھی۔ اپنی ساری کی ساری دولت پیغمبر کے حضور میں طبق اخلاص میں رکھ کر پیش کیا اور پھر زندگی میں مڑ کے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ دولت کہاں گئی۔ جی، یہ الفاظ تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کہ یہ کنیز اور یہ اس کی دولت آپ کی خدمت میں ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا، اس کے بعد پیغمبر نے اپنی مشن پر خرچ کر دیا اس دولت کو، اور پیغمبر اس کو آخر عمر تک یاد فرماتے تھے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی مالی طور سے کہ جب مجھے محروم کرتے تھے لوگ، اور خدیجہ نے مجھ پر اس وقت ایمان کا اظہار کیا جب مجھ پر ایمان لانے والا کوئی نہ تھا۔ ظاہر ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو خاندان کو سنبھالا اس شیب ابی طالب کے دوران میں، اور کفار قریش جب بھی جناب ابو طالب کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیے کہ ہم جو اسے چاہیے مال و دولت یا اس کو عورت چاہیے، مال و دولت چاہیے، جو چاہیے ہم دیں گے، لیکن آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ اس نعرے سے، اس دین سے جو نیا پیغام لے کر آئے ہیں، اسے دستبردار ہو جائیں۔ تو جناب ابو طالب مسکرا کر فرماتے تھے کہ تم نے نہیں پہچانا میرے بھتیجے کو، پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر خدا کے پاس مسکراتے ہوئے کفار قریش کا مطالبہ رکھ لیتے تھے، تو بالآخر ایک دن پیغمبر نے فرمایا چچا جان ان سے کہیے کہ اگر تم
سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ، چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ لو تو میں اپنے اس مشن سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں ان کو یہ پیغام پہنچا دیا اور وہ مایوس ہو کر نامراد ہو کر لوٹ گئے۔ دیکھیے یہاں پر ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر خدا کی زندگی کے ہر مرحلے پر کس طرح ساتھ دیا۔ جب شادی کا موقع آیا تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو جب پیغام ملا حضرت خدیجہ کی جانب سے پیغمبر خدا کے ساتھ خواستگاری، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ہمارے ہاں خواستگاری عام طور سے لڑکے والے کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خواستگاری صرف لڑکے والوں کی طرف سے پیغام جائے رشتے کا، لڑکی والوں کی طرف سے بھی پیغام جا سکتا ہے، اور یہ سنت روایت پڑ گئی ہے۔ جناب خدیجہ نے خود پیغام بھیجا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے معجزات اور کرامات کو دیکھ کر، آپ کی دیانتداری کو دیکھ کر، آپ کے علم و فضل کو اور آپ کی فضیلتوں کو دیکھ کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغام دیا۔ جب شادی کا پیغام آیا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے اس نورانی بھتیجے کو لے کر جناب خدیجہ کے دولت خانے میں گئے، اور جب بات چیت ہوئی یا اس دور کے حساب سے جو رسم و رواج انجام دیا تو خطبہ عقد جناب ابو طالب نے جاری کر دیا۔ ہم صرف ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اس ناصبی ٹولے سے کہ اگر تم ایمان ابو طالب میں شک کرتے ہو یا تم سمجھتے ہو کہ ابو طالب کا ایمان ظاہر نہیں ہوا تھا یا نہیں معلوم ہوا تھا، تو آپ کے دین کے بانی رسول خدا کا خطبہ نکاح جس ہستی نے پڑھا ہے، جی آپ پیغمبر کی شادی کو کیا مشکوک بنانا چاہیں گے؟ کیا ایک غیر مسلم کے ہاتھوں بانی اسلام کا عقد نکاح جاری ہو سکتا ہے؟ خطبہ نکاح تو جناب ابو طالب نے جاری کر دیا۔ تاریخ میں کوئی اور ہو تو بتاؤ؟ تاریخ میں تو یہی ہے کہ جناب ابو طالب نے خطبہ عقد جاری کر دیا۔ چنانچہ حضرت پیغمبر خدا نے اپنے چچا کو سارے معاملات سونپ دیے تھے کہ شادی کے معاملات آپ کے ذمہ ہیں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر جناب ابو طالب کو اور جناب فاطمہ بنت اسد کی خدمات کو یاد رکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو چچی تھی لیکن ماں کہتے تھے، جی ماں کہتے تھے۔ اور قرآن کریم میں جو خطاب آیا والدین کی عزت اور احترام کرنے کا، وہ اگرچہ سارے مسلمانوں کے لیے، ساری بشریت کے لیے ہے، لیکن خطاب تو پیغمبر سے ہوا کہ آپ اپنے والدین کے سامنے متواضع ہو جائیں، تواضع کریں۔ اور اس وقت والدین موجود نہیں تھے پیغمبر کے، والد گرامی جناب عبداللہ تو ولادت سے پہلے دنیا سے چل بسے تھے، والدہ گرامی بھی بچپنے میں دنیا سے چل بسی تھی۔ جب یہ آیتیں اتر رہی تھی اور پیغمبر کو ڈائریکٹلی خطاب ہو رہا تھا پروردگار کی طرف سے کہ اپنے والدین کے سامنے تواضع کرو، تو یہ پرورش دینے والے والدین موجود تھے، ماں باپ موجود تھے، جن کو جس پرورش دینے والی چچی کو ماں کہتے تھے، اور چچا مربی تھے آپ کے، اور انہی کے سامنے آپ ان آیات کے مطابق عمل فرماتے تھے، جیسے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ سارے ارشادات عالیہ جو خدا کی طرف سے والدین کے لیے ہیں، پیغمبر کو خطاب ہوا۔ پیغمبر کے والدین اس وقت زندہ نہیں تھے، جو موجود تھے پیغمبر نے ان آیات پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب دنیا سے چلی گئی تو پیغمبر خدا خود قبر میں اترے، اپنی قمیض مبارک کا کفن دیا، اور قبر کے سامنے اس پہ کھڑے ہو گئے کنارے پر، اور کچھ ایسا مکالمہ فرمایا جناب فاطمہ بنت اسد کے جسد اطہر سے۔ لوگ نہ سمجھ پائے، بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا مکالمہ تھا جو آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کیا ہے؟ تو پیغمبر خدا نے فرمایا بات یہ تھی کہ جناب فاطمہ بنت اسد سے نکیر و منکر سوال کرنے والے فرشتوں نے سوال کیا، من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے جواب دیا، اللہ جل جلالہ ربی۔ من نبیکی، تو میرا نام لیا کہ جو میرے سرانے کھڑے ہیں وہی میرے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب فرشتوں نے کہا من امامکی،
تیرا امام کون ہے؟ تو جب پیغمبر کے زمانے میں مولا علی اگرچہ وسیع تھے لیکن اتنے اس طرح سے امام متعارف نہیں ہوئے تھے، امامت ابھی کھل کے سامنے نہیں آئی تھی مولا امیر المومنین کی۔ جناب فاطمہ بنت اسد خاموش ہو گئی تو پیغمبر خدا نے فرمایا ابنو کی، جواب دیجئے میری ماں کہ آپ کے فرزند ہیں امام، آپ کے فرزند ہیں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے جواب دیا ابنی علی ابن ابی طالب میرے امام ہیں، میرے فرزند۔ اب آپ بتائیے کہ جس ہستی کے فرزند امیر المومنین ہو اور ان کی امامت کا سوال قبر میں ہوتا ہو، جن کے بتیجے رسول خدا ہوں جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہوں، اب اندازہ کر لیجئے جن کی بہو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، جن کے پوتے سردار جوانان جنت ہوں، اور جن کے آنے والی نسل 12ویں امام تک امام اور حجت خدا ہوں، ائمہ ہوں، معصومین ہوں، اس ہستی کے ایمان میں کسی کو شک کرنے کی گنجائش ہے؟ یہ ضرور تھا کہ آپ کا ایمان تقیہ کے عالم میں تھا اور ایک خاص مصلحت کے مطابق اور پیغمبر خدا کی رضامندی سے، جو مصلحتیں تھیں کہ آپ نے اپنے ایمان کا ضروری نہیں ہے کوئی انسان اپنے ایمان کا ہر کسی کے سامنے اظہار کرتا پھرے، تو ایسی ہستی کہ جس نے تن من دن بانی اسلام رسول خدا کی حفاظت میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا ہو اور اپنی ساری توجہ اور اپنا مشن بنایا ہو پیغمبر خدا کی حفاظت کرنا، سبحان اللہ، اس ہستی کے بارے میں کوئی ایسا شخص جس کے اپنے مسلمان ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے وہ شک کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے کلمہ پڑھنے کی کیا اوقات ہے کہ تیرے کلمے کو اللہ نے قبول بھی کیا یا نہیں کیا؟ وہ بانی اسلام کے محافظ کے ایمان میں شک کرتا ہے، وہ بانی اسلام کے اس شفیق مربی چچا کے ایمان میں شک کرتا ہے؟ یہ کسی مسلمان کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ وجہ یہ تھی کہ بنی امیہ، بنی عباس، وہ علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب سے جلتے تھے، مولا کائنات کے فضائل کو دیکھ کر سن کر وہ برداشت نہیں کرتے تھے، حسد میں مبتلا ہوتے تھے، اور اوروں کے لیے کوئی ایسی فضیلت نہیں تھی جو مخالفین مولا علی تھے، کوئی ایسی فضیلت کے حامل شخص نہیں تھا، حسد کے مارے، بغض کے مارے انہوں نے مولا علی کے فضائل کو چھپانے کی کوششیں کی، اور مولا علی کے اوپر کوئی نقص نہ ملا، کوئی کمزوری آپ کی زندگی میں حیات میں نہ ملی تو آپ کے پدر بزرگوار کے ذریعے سے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ بس اس بغض اور حسد اور اس دشمنی اہل بیت کی وجہ سے حضرت ابو طالب کے ایمان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اعلی کار لکھاریوں نے کچھ باتیں لکھ ڈالی، اور کچھ ایسے وظیفہ خور قسم کے درباری قسم کے لوگوں نے ایسی من گھڑت قسم کی حدیث سازی کرنے کی کوشش کی۔ حدیث سازی تو عالم اسلام کا ایک المیہ رہا ہے صدر اسلام کا۔ جب حدیث پر پابندی عائد کی گئی اور حدیث لکھنے اور پڑھنے پر اور نقل کرنے پر پابندی لگائی تو حدیث سازی کے کارخانے کھل گئے بعد میں، یہاں تک کہ صحیح بخاری کے جو مؤلف ہیں اسماعیل بخاری، وہ اپنی کتاب کے آغاز میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو 7000 حدیثیں صحیح بخاری میں لکھی ہیں یہ 7 لاکھ حدیثوں میں سے چن کے لکھی ہیں۔ اللہ جی، 7 لاکھ نقلی حدیثوں میں سے چن کے یہ صحیح حدیثیں غیر صحیح میں سے لکھی ہے، تو ان 7 لاکھ کا کیا حشر ہوگا؟ ایسی حدیثیں، جھوٹی حدیثیں، مولا علی کی شان میں جو احادیث تھی اس کے طرز پہ حدیثیں بنانے کی کوشش کی، حسنین کریمین کی شان میں جو احادیث تھی اس کے طرز پہ حدیثیں بنانے کی کوششیں کی گئی۔ یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے عالم اسلام کے اندر
جسے بلایا نہیں جا سکتا۔ اچھا آغا صاحب، یہ تو یقیناً بہت بڑی ایک وادی ہے اور اس میں بہت وقت چاہیے ہمیں گفتگو کے لیے، تو آغا صاحب ایک جو آخری چیز ہے، شاید ہمارے وقت بھی اختتام کی جانب ہے اور آخر میں کلام بھی لینا ہے محترم برادر سے، تو اس سے پہلے میں ایک چیز جو آپ سے جاننا چاہوں گا وہ اس حوالے سے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت سے آج ایک مسلمان کو کیا سیکھنا چاہیے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے جی۔ استقامت، صبر، واہ، ایثار، سبحان اللہ، قربانی، حکمت، واہ، تدبیر۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی تدبیر کتنی بڑی تھی، واہ واہ، حکمت عملی۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان کو اپنے مشن کو، اپنے مقدس ہدف کو، اپنے اسلام کی تعلیمات کو نشر و اشاعت کرنے کے لیے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی کیسی اپنائی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بھی جذبات تھے۔ جیسے آپ نے اشعار کو دیکھا، آپ اس دیوان کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتنے جذبات والے، لیکن ان پر قابو رکھتے تھے۔ آج ہمیں اسلام عزیز کی خدمت کرنے کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ اسوے کے طور سے اور سیرت کے طور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تھیسس لکھنے کی ضرورت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی حکمت عملی کے اوپر۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی مواعظ سے، قیمتی علم سے آپ نے مزین فرمایا، بہت شکریہ، خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، آپ نے آج کی نشست میں ذکر جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو سنی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کن کمال کی اور کس درجہ فضیلت کی حامل ہے کہ آپ علیہ السلام ایک بہترین انسان کے لیے آئیڈیل اگر کوئی وہ بنانا چاہتا ہے، اسوہ حسنہ وہ بنانا چاہتا ہے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی ذات سے ہم بہت سارے کمالات سیکھ سکتے ہیں، اور سب سے اہم کمال جو ہم نے سیکھنا ہے اور جس کی ہم نے کوشش کرنی ہے، جس کی طرف آغا صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے، وہ بہت ہی اہم مسئلہ آج ہم سب کا، خصوصاً جوانوں کا، اور خصوصاً شاید میں یہ کہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں، کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو ہم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات سے سیکھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سچ بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ یہی ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمارے جذبات ہیں، احساسات ہیں، تو ہم نے کس طرح سے ان کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کسی بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے۔ بہت ساری گفتگو اور بہت ہی اہم گفتگو تھی۔ خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ خداوند متعال عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام کو سمجھنے اور ہمیں بھی آپ علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں میری طرف سے اللہ حافظ، اور ہم آخر میں بڑھیں گے آج کی آخری منقبت کی جانب، جو ہمارے برادر موجود ہیں عمران نقوی صاحب، اور یہ کلام ان کا خصوصی طور پر رمضان کریم کے حوالے سے ہے، اور بہت ہی سعادت ہے ہماری کہ ہم آپ کی زبان سے یہ بہترین کلام سنیں گے۔ تو قبلہ آپ کے حوالے آخری کلام اپنی بہترین آواز میں پیش فرمائیں۔ کلام شروع کرنے سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس کلام کو لکھنے والے جناب علامہ عابد کلیم رضوی صاحب، جو کہ شاگرد ہیں شہید سبط جعفر صاحب کے، مولا کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ اور استاد محترم شہید سبط جعفر صاحب کے درجات بلند ہو اس کلام کے صدقے میں، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس ماہ میں بشر کے فقط احترام میں، اس ماہ میں بشر کے فقط احترام میں، اس ماہ میں بشر کے فقط احترام میں، فقط احترام میں، اللہ نے کمی نہ رکھی اہتمام میں، اللہ نے کمی نہ رکھی اہتمام میں۔ روزہ لکھا گیا ہے کہ بن جاؤ متقی، بن جاؤ متقی، موجود ہے یہ بات خدا کے کلام میں۔
مہمان ہو خدا کے خیانت نہ کیجیو، خیانت نہ کیجیو، جنت کی بو بسی رہے تاکہ مشام میں. اور آخری مقطع آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. عابد ہے اس مہینے میں سونا بھی بندگی، سونا بھی بندگی، بخشش کا در بھی کھل گیا ماہ سیام میں، بخشش کا در بھی کھل گیا ماہ سیام میں، اس ماہ میں بشر کے فقط احترام میں.